راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ دنیا کی ساری خوشیوں سے نوازے گا، پھر پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو تو انسان کبھی بے چین نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، وہ آنسوؤں کا بھرم ضرور رکھتا ہے، وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے دل، وہ مان جاتا ہے تمہارے ایک آنسو سے۔ مانگ کر تو دیکھو اس سے، منا کر تو دیکھو اسے۔ جتنا خدا کے نزدیک جاؤ گے اتنا ہی انسانوں سے دور ہوتے جاؤ گے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ تم قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، اور سب کچھ جیت کر بھی ہار جانا ہے ایک دن موت سے۔ اے موسموں کو بدلنے والے میرے اللہ، دل کی خزاں کو بھی بہار میں بدل دے۔ اور جب دنیا تمہیں گرا دیتی ہے وہاں اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے کن چاہیے میری تمام دعاؤں کے لیے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ تو ضرور پیدا کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور وقت جتنا بھی مشکل ہوگا تم اتنا ہی اس کو اپنے قریب پاؤ گے۔ اس نے دینا ہے تقدیر کا لکھا تمہیں، اور تمہاری دعا اس تقدیر کو تمہارے قریب لا رہی ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر لمحہ قبولیت کا ہے، بس لگن سچی ہو اور ایمان کامل ہو۔ اللہ سے دل لگائیں، دنیا وفا کے قابل نہیں۔ اللہ اپنی طرف کی دوستی نہیں چھوڑتا، یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور اب جب صبر کی آیتیں حفظ کر لی ہیں تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو۔ اور خدا اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی ہوں یا فرض نماز کی۔ ہمیشہ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اس امتحان کا انعام وہ ہوگا جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔